دو سمندر مل گئے، یلتقیان، ملے کیسے؟ ان کے ملاپ دو بار ہوئے۔ پہلا ملاپ آسمان پر ہوا، عرش پر، دوسرا ملاپ فرش پر ہوا۔ حدیث پاک ہے، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں بیان کرتے ہیں، امام سیوطی الجامع الصغیر میں بیان کرتے ہیں، ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں، بہت سارے دیگر محدثین نے اور ائمہ حدیث نے تفصیل کے ساتھ مختلف کتب میں بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام ابھی بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، جبرائیل امین آتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کے ملاپ کا وقت آ گیا ہے، علی و فاطمہ کے ملاپ کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور خبر بھیجی ہے یہ کہ ان اللہ زوج علی بفاطمہ، اللہ نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے علی کی شادی فاطمہ سے کر دی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہاں کی ہے؟ فرمایا ایک روایت میں چوتھے آسمان پر، ایک میں فرمایا ساتویں آسمان پر، آسمان پر کر دی ہے۔ پوچھا جبرائیل، میں بہت ساری احادیث کی کتابیں اور ائمہ حدیث کی مختلف طرق سے احادیث کو ملا کر ایک مضمون بیان کر رہا ہوں، بہت سارے طرق سے اور روایات کو ملا کر ایک مضمون من جملہ دے رہا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل، علی اور فاطمہ کی شادی ہو گئی، خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ فرش پر ساتویں آسمان پر ہو رہی۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ خطبہ نکاح میں نے پڑھا۔ پوچھا جبرائیل، فاطمہ تو وہاں تھی نہیں، تو پھر فاطمہ کا ولی کون ہوا؟ ہائے ہائے، خطبہ نکاح جبرائیل نے پڑھا تو فاطمہ کا ولی کون ہوا؟ جبرائیل نے کہا میرے آقا فاطمہ کا ولی خود خدا بنا، خود خدا بنا۔ اللہ جل مجدہ فاطمہ کا ولی ہوا۔ اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ میں قرآن سے سند دے رہا ہوں، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ تو فاطمہ کی تزویج میں ولی خدا ہوا۔ خطبہ نکاح جبرائیل نے پڑھا۔ شریک کون ہوا؟ فرمایا چوٹی کے اونچے مرتبے کے 40,000 ملائکہ کو شادی میں شرکت کی اجازت ملی۔ فرشتے کو 40,000 چھوڑے ہیں، فرشتوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں، اربوں خربوں میں ہے، تو 40,000 کیوں؟ گریڈ نہیں ہوتے، کوئی افسر 17 گریڈ کا ہے، کوئی 18 گریڈ کا، کوئی 19 کا، کوئی 20 کا، کوئی 22 کا، تو فرشتوں کے بھی درجے ہیں، ان کے حال اور شان کے مطابق ان کے بھی درجے ہیں۔ تو سب سے اونچے رتبے کے جو ملائکہ ہوں گے ان کو کارڈ ملے، اجازت نامہ ملا کہ علی اور فاطمہ کی نگاہ میں آ جاؤ، 40,000 ملائکہ آئے اور نکاح جو ہوا تزویج فاطمہ، تو حکم کیا ملا؟ فرمایا جنت کو حکم ملا کہ جنت تو سج دھج کر لے۔ جنت سجا دی گئی، حوریں سج گئی، جنت کے درختوں کو حکم ہوا کہ پھلوں سے لد جاؤ، نہریں سجا دی گئیں، جنت کے محلات سجا دیے گئے، باغات سجا دیے گئے، اور جنت کی ہواؤں میں خوشبوئیں بکھیر دی گئیں۔ اعلان ہو گیا فاطمہ کے علی سے نکاح ہو رہا ہے، تزویج ہو رہی ہے۔ اور سارے جب ملائکہ تزویج میں شریک ہوئے تو ایک نورانی بادل آیا، اس نے ہیرے، زبرجد، مرجان اور موتیوں کی بارش کی تحفے کے طور پر۔
اس شان اور سج دج کے ساتھ علی اور فاطمہ کا مرج البحرین یلتقیان، اس طرح ان کو ملایا گیا اور حکم ہوا جبرائیل اب جا میرے محبوب سے کہہ کہ اب مرج البحرین یلتقیان، مل گئے دو سمندر آپس میں ملنا، تو ملنے کا ذکر دو بار آیا ہے، ملنے کا ذکر دو بار آیا۔ فرمایا پہلا ملاپ آسمانی ہو چکا، اب زمینی تجویز کا جا کے عمل کر۔ اب یہاں حضور آپ بھی ان کا تزویج اور نکاح کر دیں۔ تو میرے آقا نے علی اور فاطمہ کا زمین پر نکاح کا اعلان کر دیا، شادی کا اعلان ہو گیا۔ پوچھا علی شادی کے کھانے کے لیے ولیمے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا حضور کھجوریں جو ہیں روکھے اور تو کچھ نہیں، فقیر ہوں۔ ہائے ہائے، فقیر بھی ہے اور وہی سب کا امیر بھی ہے۔ ایسا فقیر ہے کہ اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، جس کو فاطمہ ملی اس سے بڑا امیر کون ہے؟ ہائے ہائے۔ آقا نے فرمایا نہیں، تیری شادی کا کھانا خود میں کروں گا۔ نکاح کا اعلان ہو گیا۔ بہت ساری کتب حدیث کی روایات کو جمع کر کے ایک مضمون بنا کے سنا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا گھر میں بیٹھی، دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے، شادی ہے، تو جوڑا عروسی کا کہاں سے آئے گا؟ مصطفیٰ کے گھر تو خود فقر ہے، خود فقر ہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے ملائکہ کے ساتھ، اللہ پاک کی بارگاہ سے جنت کا ایک عروسی کا جوڑا لایا گیا۔ آقا یہ جوڑا ہے جو فاطمہ پہنے گی، اور اس کی قیمت ساری دنیا بیچ دی جائے تو اس کی ایک تار کی قیمت نہ بنے۔ وہ فاطمہ الزہرا نے جوڑا پہنا۔ اس شادی کی تقریب میں جبرائیل امین 70,000 ملائکہ کو لے کر آئے، اور میکائیل بھی 70,000 ملائکہ کو لے کر آئے۔ یہ بارات آئی، تقریب نکاح ہو گئی۔ میرے آقا نے خطبہ نکاح پڑھا، تزویج ہو گئی۔ آقا نے کھانا دیا، حکم فرمایا جو کوئی علی اور فاطمہ کے عقد کی مجلس میں آیا ہے کھانا کھا کر جائے۔ سب کو بلا لیا۔ منافق ہنسنے لگے۔ منافقوں کو اس وقت بھی شک رہتا تھا، آج بھی شک رہتا ہے۔ منافق ہنسنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کی اور پتہ کیا کہا کہ کھانا کل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکایا ہے مشکل سے 10 آدمیوں کو بھی پورا نہیں آئے گا، اور بلا سارا مدینہ لیا ہے، بلا سارا مدینہ لیا ہے، اور کھانا 10 آدمیوں کے برابر بھی ضرورت کا نہیں۔ میرے آقا کو بات پہنچ گئی۔ حضور نے فرمایا حمزہ اور عباس دونوں چچا بلا لیے۔ فرمایا علی اور فاطمہ کی شادی کا کھانا ہے، کھڑے ہو جاؤ، اور بآواز بلند سنایا تاکہ منافق سنے۔ فرمایا کھانا لگا دو، اور 10 آدمی گن کے ایک ایک باری بھیجتے چلے جاؤ کھلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا نا 10 آدمیوں کو پورا نہیں آئے گا، فرمایا 10 کی ٹولیاں بھیجتے جاؤ۔ بس پھر حضرت حمزہ اور حضرت عباس 10 کی ٹولیاں بھیجتے گئے۔ کتب حدیث میں آتا ہے 10 کی ٹولیاں کھاتے گئے، 3 دن اور 3 رات کھانا چلتا رہا۔ اور 3 رات علی اور فاطمہ کی تزویج کا شادی کا کھانا چلتا رہا۔ جب سارے کھا چکے، سارے، تو میرے آقا نے فرمایا اب مدینے کے گرد و نواح میں کھانا لے جاؤ، جو مساکین، غریب، یتیم، بوڑھے، بیمار نہیں آ سکے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دو۔ تو میرے علی اور فاطمہ کا کھانا گھر گھر پہنچایا گیا۔ اور جب رخصتی ہو گئی
اس رات جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ اور میکائیل 70,000، 1,40,000 فرشتے علی اور فاطمہ کے گھر کے ارد گرد محو طواف رہے۔ یہ تو فاطمہ الزہرا کی یہاں کی شان ہے، اور قیامت کے دن کی شان دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی سے ایک ندا آئے گی، یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنے سر جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہے کوئی ذات، خدا کی عدالت ہوگی، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں بارگاہ خدا میں حاضر ہوگا۔ وہاں کسی کے لیے پردہ کروانا، ہائے ہائے ہائے، یہ بحر عصمت و طہارت ہے۔ حکم ہوگا کہ نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ آ رہی ہے۔ اس شان سے سیدہ کائنات گزریں گی، حسین کی اماں گزریں گی، اور حدیث میں ہے 70,000 حوریں حضرت فاطمہ الزہرا کے ارد گرد جرمٹ بنائے ہوئے ہوں گی، نگاہیں نیچی ہوں گی، مگر 70,000 حوریں خادمہ بن کے چلیں گی کہ پھر بھی کوئی فاطمہ کو پہچان نہ لے۔ یہ شہنشاہی ہے، اور آقا کی وہ محبوب بیٹی علی اور فاطمہ کا میلاپ ہو گیا، یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان وسیلہ پردہ کا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جوڑنے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس علی اور فاطمہ کے دو سمندر ولایت اور سمندر عصمت و طہارت ملے تو ان کے ملنے سے دو چیزیں نکلی، ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا۔ ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا۔ اگر آپ کو تھوڑی سمجھ ہو، موتی سیپ میں ہوتا ہے، کس میں؟ اور سمندر کی لہریں لگ 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 کرنا، اس موتی کو مس ہو کر اس کے اوپر سبز رنگ کی جھلک آ جاتی ہے۔ اگر سچا اور سچا موتی دیکھنا ہو تو اس طرح دیکھو، جس میں سبز جھلک نظر آئے سمجھ لو خالص موتی ہے، جس میں سبز جھلک نہ ہو وہ موتی خالص نہیں۔ تو اس میں سے لؤلؤ سبز رنگت والا موتی نکلا، سبز رنگت زہر کی تھی، یہ حسن مجتبی تھا، یہ حسن مجتبی تھا۔ والمرجان، مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، یہ خون حسین کا رنگ تھا، یہ خون حسین کا رنگ تھا۔ بحر ولایت اور بحر عصمت و طہارت ملے، بتصدق مصطفیٰ اس حجاب کے ساتھ ملے، نکاح کے حجاب سے ملے تو حسن موتی بن کے نکلا، حسین سرخ مرجان بن کے نکلا۔